نظروں سے دیکھے جا رہے ہو، اس لیے کہ تم نے اجرت نہیں دی۔ پہلے آل محمد سے محبت تو کرو، پھر دیکھو کہ خدا تمہاری عزتوں میں کس طرح سے اضافہ کرتا چلا جائے۔ آئے ہمارے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ، امام حسین تک مجھے جانا ہے، میں کہوں گا موسیٰ یہ تمہارے ہاتھوں کا اعجاز کیا ہوا؟ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ دریا میں راستہ بنانا ہو تو عصا مارو، پتھر سے چشمہ نکالنا ہو تو عصا مارو، اگر مردے کو زندہ کرنا ہو تو گائے کو ذریعہ بناؤ۔ اے موسیٰ یہ ہر کام میں ذریعہ کیوں؟ جناب موسیٰ نے بڑھ کے آواز دی، سنو میں نبی ہوں، صاحب اعجاز ہوں، لیکن اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جب بھی کوئی معجزہ دکھاؤ تو وسیلے سے دکھانا۔ اگر پانی میں راستہ بنانا ہو تو عصا کو وسیلہ بناؤ، پتھر سے چشمہ جاری کرنا ہو پتھر کو عصا کو وسیلہ بناؤ، مردے کو زندہ کرنا ہو گائے کو وسیلہ بنانا ہو۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے آواز دی کہ اے مسلمان، نادان مسلمانوں، جب میں نبی ہو کر بغیر وسیلے کے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا تو پھر بغیر وسیلے کے تمہیں نجات کیسے مل سکتی ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ دیکھا آپ نے جملہ یاد رکھیے گا، موسیٰ نے مقتول کو زندہ کیا، گائے وسیلہ بنی۔ اب آئیے حسین وارث موسیٰ ہے، تاریخ نے لکھا کہ جناب حبیب ابن مظاہر سنتے ہیں نا، مصائب آپ نے سنے، جناب حبیب کے والد کا نام ہے مظاہر، حبیب ابن مظاہر۔ یہ مظاہر جو تھے جناب مظاہر یہ رسول اللہ کے صحابی تھے۔ ایک دن جناب مظاہر نے رسول اللہ کی دعوت کی، ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے، تو کہا کہ یا نبی اللہ کل میرے گھر پر کھانا کھائیے گا، کل آپ کی دعوت ہمارے یہاں ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب حبیب چھوٹے تھے، اس وقت کم سن تھے، امام حسین کے برابر کے تھے، تو جناب حبیب بازو میں کھڑے تھے، کہا کہ بابا صرف نبی نہیں آئیں گے۔ کہا میرے لال کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ میرا بچپنے کا دوست بھی آئے گا، میرے آقا حسین بھی میرے گھر دعوت کے لیے آئیں گے۔ نبی نے وعدہ کر لیا۔ جب دعوت کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ کیفیت آپ کے ساتھ بھی جاری ہوئی ہوگی کہ جب آپ کا کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تو آپ گھر کے باہر کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں، اور کوئی اگر اور زیادہ خاص ہو جو آپ کے جان سے زیادہ قریب ہو آپ کا، تو پھر اس کے لیے آپ بے چین رہتے ہیں، جلدی سے آ جائے، جلدی سے آ جائے، جلدی سے آ جائے، چہرے کی زیارت ہو جائے، ملاقات ہو جائے۔ کھانا بھلے 2 گھنٹے بعد کھائیں گے لیکن ملاقات کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ جناب حبیب نے رسول سے وعدہ لیا۔ اب جب کل کا دن نمودار ہوا، پیغمبر اسلام گھر سے چلے، امام حسین بھی چلے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب حبیب اپنے بابا کے ساتھ یعنی مظاہر کے ساتھ گھر کے چھت پہ کھڑے تھے، اور چونکہ امام حسین سے بہت محبت تھی جناب حبیب کو، اور جناب مظاہر تو ایک جگہ کھڑے ہو کر کے راستے پہ انتظار کر رہے تھے، راستہ دیکھ رہے تھے کہ کب اللہ کر دیا ہے، لیکن جناب حبیب کی جو کیفیت تھی کہ چھت پہ ٹہل رہے تھے، آگے جاتے ہیں پیچھے آتے ہیں، آگے جاتے ہیں پیچھے آتے ہیں، اور جناب حبیب کی نگاہ اس راستے پہ ہے جس راستے سے مولا حسین آئیں گے۔ اتنے میں جناب حبیب کی دل کی کیفیت تیز ہوئی، بے چینی ہوئی، بے چینی پیدا ہوئی۔ جناب حبیب کا پاؤں پھسلا، چھت سے زمین پہ گرے، مر گئے۔ بچپنے کا واقعہ ہے جناب حبیب کے، کتابوں میں مل جائے گا۔ جناب حبیب کا انتقال ہو گیا۔ جناب مظاہر نے دیکھا، چھت سے نیچے اترے، دیکھا کہ بیٹے کو چوٹ لگی، بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جناب مظاہر نے باپ کے بیٹے کے جنازے کو لے جا کر ایک حجرے میں رکھ دیا، گھر کے ایک کمرے میں رکھ دیا، اور اس پہ چادر ڈال دی، اس لیے کہ پہلے اگر نبی کو پتہ چل گیا تو پھر دعوت میں خلل واقع ہو جائے گا، دعوت نہیں ہو پائے گی، کھانا نہیں کھا پائیں گے۔ کہا کہ پہلے کھانا کھلا دیتا ہوں پھر بتا دوں گا۔ پیغمبر اسلام آئے، امام حسین آئے، دسترخوان پہ بیٹھے،
جناب مظاہر نے کہا یا نبی اللہ بسم اللہ. امام حسین نے کہا کہ نانا رک جائیے. اللہ اکبر. نانا رک جائیے. کہا نانا آپ تو اپنے دوست سے مل لیے. اے چچا مظاہر نانا مظاہر آپ اپنے دوست سے مل لیے, میرا دوست کہاں ہے؟ میرا دوست کہاں ہے؟ توجہ. ایک مرتبہ جناب مظاہر بات تھی, برداشت نہ کر سکے, کہا کہ یا نبی اللہ ایسی ایسی بات ہوئی, حسین کی محبت میں میرا حبیب مر گیا. نبی مسکرائے, فرمایا میرے لال حسین جاؤ حبیب کے کمرے میں جاؤ. امام حسین حبیب کے کمرے میں گئے, سامنے جناب حبیب کا جنازہ رکھا ہے. ایک مرتبہ امام حسین نے حبیب کے چہرے سے وہ چادر ہٹائی, اپنے دست مبارک کو حبیب کے چہرے پہ پھیرا اور ایک جملہ کہا, حبیب ہمیں بلا کر کہاں چلے گئے؟ حبیب ابھی کہاں چلے گئے؟ ابھی تو تمہیں حسین کی نصرت کرنی ہے. 5 سے 7 یا 8 برس کا سن ہے امام حسین کا. حبیب ابھی تو کربلا میں حسین کی تمہیں نصرت کرنی ہے. چہرے پہ ہاتھ پھیرا, جناب حبیب زندہ ہو گئے. واقعہ پہنچ گیا. اب جملہ آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر کر دوں. موسیٰ نے مقتول کو زندہ کیا, وسیلہ کس کو بنایا؟ گائے کو. میں نے کہا موسیٰ یقیناً آپ نے مقتول کو زندہ کیا, لیکن جس مقتول کو آپ نے زندہ کیا وہ مرنے کے زندہ ہونے کے بعد آپ کے کام نہیں آیا. یہ حسین وارث موسیٰ اس لیے بھی ہے کہ حسین نے جس حبیب کو بچپنے میں زندہ کیا وہ زندہ ہونے کے بعد کربلا میں حبیب کے کام آیا ہے. صلوات پڑھتے محمد والے. جس کو آپ نے زندگی دی وہ زندہ ہونے کے بعد اپنے قاتل کا نام بتا کے پھر دوبارہ مر گیا. لیکن جس کو حسین نے زندگی دی, جس کو حسین نے زندگی دی وہ مر کر بھی زندہ ہے, مرا نہیں. اور فضائل جناب بس آخری جملہ ہے, اس کے بعد ربط مسائل. جناب حبیب ابن مظاہر کی فضیلت کے لیے اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے. جائیے مولا آپ کو کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. جہاں پر امام حسین کا روضہ ہے, جہاں پر امام حسین کی قبر ہے, وہاں سے 10 قدم کے فاصلے پر پہلے حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے. کیا یہ کم بڑا مرتبہ ہے حسین نے جو حبیب کو عطا کیا؟ مرنے کے بعد ملا بھی تو حسین کا پہلو, حسین کا جواب. شاید اس سے بڑا میرے پاس جملہ نہیں کہ کربلا کی خاک میں جس حسین کا بھی خون شامل ہے, کربلا کی جس خاک میں امام حسین کا جو خون شامل ہے, اسی خاک میں حبیب ابن مظاہر کا بھی خون شامل ہے. یہ کم بڑا مرتبہ ہے جو امام حسین نے جناب حبیب کو دیا. انشاءاللہ آگے کی گفتگو اس سے جناب حبیب ابن مظاہر کے حوالے سے کل کروں گا. کوشش کیجیے گا کہ جلدی آ جائیے گا, تو پھر میں 50 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھتا, لیکن چونکہ مجبوری بھی ہمارے ساتھ ہی ہے کہ جب آدھا گھنٹہ پڑھتے ہوئے ہو جاتا ہے تو بعد افراد آتے ہیں, اور ان کی وجہ سے پھر مجھے گفتگو کو طولانی کرنا پڑتی, جس کی وجہ سے جو مومنین پہلے سے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ زیادہ تھک جاتے ہیں. لہذا کتنے دن بچے؟ 6 تاریخ گزر گئی, 7, 8, 9, 3. کیا حق ماتم ادا ہو رہا ہے؟ حق گریہ ادا ہو رہا ہے؟ حق گریہ یہ ہے حسین پر
کہ انسان روتے روتے مر جائے، جب بھی حسین پہ رونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں وہ قربانیاں پیش کی ہیں جو کائنات کا کوئی اور انسان کر ہی نہیں سکتا۔ پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لیکن سوچ کے دیکھیے گا دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی کبھی اکیلے میں۔ 18 سال کے کڑیل جوان کا سینہ دینا، دنیا کا کون باپ ہے جو اپنے جوان کا لاشا اٹھا دے؟ 32 برس کے بھائی کو قربان کرنا، یہ حسین کا کلیجہ، یہ حسین نے کیا، یہ قربانیاں حسین نے دی۔ آج محرم کی 6 تاریخ گزر گئی، آج پرسہ دینا ہے، کس کو؟ زینب کو۔ زینب وہ بیوی ہے، اور جن 2 شہزادوں کا آج آپ ماتم کریں گے، جن کے پرسے کے لیے جمع ہوئے نا، اون اور محمد جناب زینب کے بیٹے، امام حسین کے بھانجے، مولا عباس کے بھانجے۔ زینب نے کربلا کے بعد سے کبھی اون و محمد کا پرسہ نہیں لیا، تو یہ سوچ کر پرسہ دینا آزادار ہو کہ زینب کو پرسہ دے رہے ہو، اور ان بچوں کا پرسہ دے رہے ہو جس کا پرسہ زینب نے کربلا سے لے کر شام تک کسی سے پرسہ نہیں لیا۔ میں پیش کروں گا ابھی مکانہ مسائل۔ جب یہ قافلہ 28 رجب کو مدینے سے جا رہا تھا، جناب عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر بیمار تھے۔ جب مولا کائنات نے جناب زینب کی شادی کی تھی نا جناب عبداللہ ابن جعفر سے، تو کہا تھا کہ عبداللہ میری زینب سے ہوشیار رہنا، اگر کبھی زینب کو کوئی سفر درپیش ہو، زینب کبھی سفر پہ جانے کے لیے کہے تو زینب کو روکنا نہیں، اجازت دے دینا۔ قافلہ بات ہوئی جانے کی، مدینہ چھوڑنے کی، جناب زینب جناب عبداللہ ابن جعفر کے کمرے میں آئے، گزرے میں آئے، جناب جعفر ابن عبداللہ لیٹے ہوئے تھے، جناب زینب آ کر پائنتی بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر، علی کی بیٹی اپنے شوہر کے پیروں کے پاس بیٹھی، زینب نے اٹھایا نہیں بلکہ زینب رونے لگی۔ زینب کے آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرات جناب عبداللہ کے پیروں پر گرے ہیں۔ جناب عبداللہ نے پیروں کو سمیٹا، آنکھیں کھولی، ارے شہزادی یار میرے پائیتی بیٹھ کے رو رہی، خیریت تو ہے؟ میرے والی و وارث، آج زینب ایک سوالی کی حیثیت سے آئی، کہا بتائی کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے مدینہ چھوڑنا ہے، میں اپنے ماجائے حسین کے ساتھ کربلا جانا چاہتا ہوں۔ جناب عبداللہ کو مولا کائنات کی وصیت یاد آئی، کہا شہزادی 2 منٹ۔ ایک حجرے میں گئے، دونوں شہزادوں کو کا بازو پکڑ کے لا کے رکھا۔ اللہ اکبر، کیا کلیجہ تھا، کیا حوصلہ تھا، کیا ایک ایسی شجاعت تھی۔ کہا شہزادی اکیلے کیوں جائیے گا، یہ ساتھ میں 2 میرے شہزادوں کو لیتے جائیے، ایک کو میرے آقا حسین پہ اپنی طرف سے قربان کریے گا، دوسرے کو کربلا میں میری طرف سے قربان کیجیے گا۔ علی کی بیٹی امام حسین کے پاس آئی، مدینے سے رخصت ہو گئی، کربلا پہنچ گئی، شب عاشور آئی، امام حسین ایک بیویوں کے خیمے میں جا گئے، دیکھا کہ لیلا کے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ جناب علی اکبر کی زلفوں کو سلجھا رہی ہیں، کہہ رہی میرے لال علی اکبر کل آل محمد پہ قربانی کا دن ہے، خبردار تمہیں سب سے پہلے قربان ہونا ہے۔ حسین ام رباب کے خیمے میں گئے، دیکھا کہ 6 مہینے کے بیشیر کا جھولا ام رباب جھلا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں علی اصغر تو سن میں چھوٹا ہے، تو عمر میں چھوٹا ہے، لیکن قربانی کل تیری سب سے عظیم قربانی ہوگی، میرے لال علی اصغر کل تجھے آقا حسین پہ قربان ہونا ہے۔ اتنے میں امام حسین اپنی بہن زینب کے خیمے میں گئے، دیکھا کہ ایک زانوں پر
आम को बैठाए, दूसरे जानू पर मोहम्मद को बैठाए हुए समझा रही हैं, ऐ मेरे बेटे ओनो मोहम्मद, कल आले मोहम्मद की कुर्बानी का दिन है, कल कुर्बानी आले मोहम्मद का दिन है। खबरदार कहीं ऐसा न हो कि भैया अकबर शहीद हो जाए तो जिंदा रह जाए। ऐ मेरे ओनो मोहम्मद, कल मामू अब्बास शहीद हो जाए तो जिंदा रह जाए। ऐ मेरे ओनो मोहम्मद, कल तुझे दादा की शजाअत दिखानी है। मेरे ओनो मोहम्मद, कल तुझे मामू पे कुर्बान होना है। एक मर्तबा लीजिए आशूर का सूरज तुलू, दो शहजादे खिदमत इमाम में आए। मामू मख्तल की इजाजत, मामू मख्तल की इजाजत। इमाम ने कहा, ओनो मोहम्मद, हुसैन तुझे इजाजत नहीं दे सकता, तू मेरी बहन ज़ैनब की निशानी हो। अल्लाह अकबर। दो छोटे छोटे बच्चे गए, माँ ने तैयार करके भेजा था, जरा पहना कर भेजी थी, तलवार को कमर में बांध कर भेजा था। जैसे ही दोनों शहजादे माँ के पास गए, माँ ने ओनो मोहम्मद को आते हुए देखा। एक मर्तबा ज़ैनब ने मुंह फेर लिया और एक जुमला कहा, ओनो मोहम्मद, क्या अभी तक तुम जिंदा हो? अभी तक तुम जिंदा कैसे हो? हाथों को जोड़ दिया, अम्मा मामू मरने की इजाजत नहीं दे रहे। अब अली की बेटी उठी, एक हाथ से ओनो मोहम्मद का हाथ पकड़ा, दूसरे एक हाथ से ओन का हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ से मोहम्मद का हाथ पकड़ा, आई हुसैन के करीब। अरे मेरे माजाए हुसैन, ये ज़ैनब की तरफ से हदिया है, ये ज़ैनब की तरफ से कुर्बानी है। एक मर्तबा हुसैन ने ज़ैनब को देखा, ओनो मोहम्मद को देखा, ज़ैनब को देखा, ओनो मोहम्मद को देखा। अरे बाबे रज़ा, ये वो वक्त था कि जब हुसैन जैसा बहादुर अब कुछ न कह सका। अब्बास, जी आका, करीब आओ, घोड़ा लाओ, रहबार लाओ। एक को हुसैन ने सवार किया, दूसरे को अब्बास ने सवार किया। मेरे लाल जा, आज जाकर अपने दादा जाफर तैयार की शजाअत दिखा। आज जा अपने नाना अली मुर्तजा की इस शजाअत को इन कूफियों और शामियों को दिखा करा। और मोहम्मद पहुंचे। एक मर्तबा रिवायत कहती है कि ओनो मोहम्मद साथ लड़ रहे थे, लाखों का लश्कर। ओनो मोहम्मद ने वही शजाअत हैदर और जाफर को अपने बाजुओं से मुजाहिरा किया, दिखाया कि एक मर्तबा पेसर साथ उमर साथ आवाज देता है कि लश्कर वालों, ये अली के नवासे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं, अब इन्हें ऐसे नहीं कत्ल करना, अब ऐसे इन्हें नहीं मारा जा सकता। कहा फिर क्या करे? कहा पूरा लश्कर एक साथ हमला करे। अरबाब आजा पूरा लश्कर दोनों शहजादों पे टूट पड़ा। क्या मर्तबा यही वो मंजिल थी कि और उधर गए, मोहम्मद इधर गए, दोनों भाई एक दूसरे से जुदा हो गए। जुमला सुनेंगे? खुदा की कसम, आले मोहम्मद के घराने के बच्चे बच्चे नहीं हैं। एक मर्तबा दोनों शहजादे जब लड़ते हुए फुरात पे गए, एक भाई ने दूसरे भाई को रोता हुआ देखा, तो औन ने मोहम्मद से कहा, भैया मोहम्मद क्यों रो रहे हो? क्या ज्यादा जख्म लग गए? जख्मों की दर्द की वजह से रो रहे हो? क्या ज्यादा प्यास है? पानी को देख कर रो रहे हो? मोहम्मद ने ऐसा जवाब दिया, खुदा की कसम कलेजा फट जाएगा। मेरे भाई, मैं जख्मों की वजह से नहीं रो रहा, मैं पानी को, मैं अपनी प्यास को याद करके नहीं रो रहा। मेरे भाई मोहम्मद, तो क्यों रो रहे हो? एक मर्तबा मोहम्मद ने तड़प कर कहा, भैया काश मुझे पता होता कि हम दोनों लड़ते लड़ते तराई पे आ जाएंगे, हम लड़ते लड़ते दरिया तक पहुंच जाएंगे। अगर हमें पता होता तो हम बहन सकीना का मश्क लेकर आ जाते, हम सकीना के लिए पानी लेकर जाते। और बाबे अदा यही वो मंजर था कि एक मर्तबा फौजे जफाकार दोनों शहजादों पे कूद पड़ी। एक मर्तबा एक बार भी हमला हुआ, भाई ने भाई को देखा, घोड़े से जमीन करबला पे आए, आवाज दी, ऐ मामू आखिरी सलाम, मामू
مدد کو آئیے. ایک مرتبہ حسین اٹھے, علی اکبر دوڑے, عباس دوڑے, ایک مرتبہ کربلا میں پہنچے اور محمد کے لاشے کو اٹھا کے لائے, جیسے ہی خیمے میں لائے. ایک مرتبہ حسین زینب کے قریب آئے. زینب, دونوں شہزادے آ گئے. زینب تیرے بچے آ گئے, چل کر آنا محمد سے مل لو. ایک مرتبہ علی کی بیٹی, ہماری مائیں بہنیں قربان ہو جائیں, ہماری جانیں قربان. زینب کے اس جگر اور کلیجے پر جیسے ہی علی کی بیٹی زینب اور محمد کے جنازے پہ آئی, ایک طرف آن کا لاشا, دوسری طرف محمد کا لاشا, ایک طرف آن کی میت, دوسری طرف محمد کی میت, بیچ میں علی کی زینب بیٹھی, دو زانو ہو کر بیٹھی, اور بیٹھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا. پروردگار, زینب کے اس ہدیے کو قبول کر. بی بی آئی, شہزادی ماں ہے, ماں ہے, پرسہ قبول کیجئے, پرسہ قبول کیجئے. زینب نے کہا نہیں, میں کسی سے پرسہ نہیں لوں گی, اگر مجھے پرسہ دینا ہے تو ابھی مت دو. جب میرا بھائی حسین قتل ہو جائے, جب شام غریبا ہمارے سروں سے چادریں چھن جائے, جب خیام جلا دیے جائے, جب حسین کا لاشا گھوڑے کی ٹانگوں سے پامال ہو جائے, اس وقت زینب کو حسین کا پرسہ دینا. زینب نے آل محمد کو پالا ضرور ہے, زینب ماں ضرور ہے, لیکن زینب پرسہ نہیں لے گی. ہاں ارباب ادا, بس دو جملے اور رہ گئے, مجلس تمام کر دے رہا ہوں. کربلا سے لے کر کوفے تک, کوفے سے لے کر شام تک زینب نے کسی سے کوئی پرسہ نہیں لیا. وہ دن آیا سال بھر کی رہائی کے بعد کہ جب یزید نے اہل حرم کو رہا کر دیا. آپ سنیں گے مسائل, ابھی وہ دن نہیں ہے, لیکن چونکہ آن محمد کی مصیبت ہے, زینب کو پرسہ دینا ہے, تو دو جملے اور سن لیجئے. خدا کی قسم, جن کی آنکھیں اب تک نم نہیں ہوئی یا رونا نہیں آ رہا ہے, اسی وقت اپنے دل میں دعا کرے, خدایا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو غم حسین میں ہمیں آنسوؤں سے دور کر رہے ہیں. امام نے فرمایا وہ آنکھیں حسین پہ نہیں رو سکتی. جب انسان کے نامہ اعمال میں گناہ بھر جاتے ہیں تو انسان کے سینے پر, دل پر ایک داغ پڑ جاتا ہے, جس کی وجہ سے انسان روتا نہیں. اور غم حسین میں نہ رونا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. ارباب ازا, دو جملے سن لیجئے. جب اہل حرم کی رہائی ہوئی, سروں کی آمد ہوئی. شام کی عورتیں بھی بیٹھی تھی نا وہاں. کربلا میں زینب کو کوئی پرسہ دینے نہیں آیا, کوفے میں کوئی زینب کو پرسہ دینے نہیں آیا, لیکن جب شام میں رہائی کی خبر آئی, سروں کی آمد شروع ہوئی. عباس کا سرایا, علی اکبر کا سرایا لیلا نے آگے بڑھ کے لیا, قاسم کا سرایا ام فرما نے آگے بڑھ کے لیا, تمام بیویوں نے ماتم کیا, شام کی عورتوں نے ماتم کیا. عباس کا سرایا ام کلثوم نے آگے بڑھ کے لیا, حسین کا سرایا علی کی بیٹی زینب نے آگے بڑھ کے لیا. ایک مرتبہ اسی اسنا میں دو چھوٹے چھوٹے سرائے جس کا کوئی لینے والا نہیں تھا. علی کی بیٹی موجود ہے لیکن زینب نہیں اٹھی. ماں ہے نا زینب, میری مائیں بہنیں, خدا تمہاری گودیاں آباد رکھے. ایک لمحے کے لیے تصور کر لینا, اور اگر زینب کی مظلومیت سمجھ میں آ جائے, زینب کی شجاعت سمجھ میں آ جائے, تو وہی جہاں بیٹھی ہو وہیں سے زینب کی مظلومیت کو سلام کر لینا. اے علی کی بیٹی, آپ کی شجاعت کو لاکھوں سلام, آپ کی مظلومیت کے لاکھوں سلام. جب آنو محمد کے سرایا کوئی لینے والا نہیں تھا, شام کی ایک عورت اٹھی اور اٹھنے کے بعد ایک جملہ کہا, تمام شہداء کے سر آئے, تمام شہداء کے سروں کو ان کے وارثوں نے لیا. یہ جب دو چھوٹے چھوٹے سر آئے, اس کا لینے والا کوئی نہیں. کیا اس بچے کی ماں مر گئی ہے؟ کیا اس بچے کی ماں مر گئی؟ اب علی کی بیٹی زینب کا کلیجہ پھٹ گیا. ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب کھڑی ہوئی, بس ارباب ایسا میں نے مجلس کو تمام کر دیا. ابھی آل محمد کے تابوت کی زیارت کرنا, جب زیارت کرنا تو تابوت پہ ہاتھ رکھ کر ایک جملہ کہنا, اے بی بی آل محمد کا پرسہ لے لو.
ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب کھڑی ہو گئی. کھڑی ہونے کے بعد کہتی ہے اے بیبیو ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، بلکہ اس بچے کی ماں زینب ابھی زندہ ہے. آپ نے دیکھا زینب نے شام میں اتنے سخت مصائب پڑ گئے، زینب کی آنکھوں سے آن محمد کے لیے آنسو نہیں نکلے. ایک مرحلہ اور سن لیجیے، میں استعمال کرتے رہا ہوں. بس زینب کب روئی آن محمد پر؟ اتنا طے ہے کہ کربلا میں آن محمد کا ماتم نہیں کیا، کوفے میں آن محمد کا ماتم نہیں کیا، شام میں بھی آن محمد پہ کریا نہیں کیا. کب؟ 8 ربیع الاول کو جب یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے، جیسے ہی علی کی بیٹی نے اپنا پہلا قدم اپنے گھر میں رکھا، ایک مرتبہ جیسے ہی آن محمد کے کمرے میں گئی، کیا دیکھا؟ 2 چھوٹے چھوٹے بستر. اب علی کی بیٹی کا کلیجہ پھٹ گیا. جیسے ہی آن محمد کے بس ارباب اعزاز نے جملہ گریا کر لینا مل سلام ہو گئی. جیسے ہی علی کی بیٹی زینب نے آن محمد کے 2 چھوٹے چھوٹے بستر کو دیکھا، سرو سینہ پیٹا، اے آن محمد اپنے اس دکھیاری ماں کو معاف کر دینا. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک ہم نے اپنے بھائی حسین کا ماتم کیا. اے آن محمد آج یہ دکھیاری ماں تیرا ماتم کرے گی. ہائے میرا ہائے اللہ مولا.